علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ بابا جی کے سارے خلفاء و مریدین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی جو ہماری حدیث پاک ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی شخص بھی کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے پینے کے ایٹیکیٹس بیان فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یقیناً میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ کھڑے ہو کر کھاتا پیتا ہے اس کا پیٹ بھی ڈھلک جاتا ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں اس پہ مسلط ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما دی۔ اور یقیناً آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں۔ جتنے بھی جانور آپ دیکھ لیں، بکریوں کو دیکھ لیں، گائیوں کو دیکھ لیں، بھینسوں کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ درندوں کو دیکھ لیں، وہ سارے کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن انسان کو امتیازی حیثیت دی گئی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، تمام مخلوقات سے افضل بنایا گیا، اس کی اس قدر کو بالکل اہمیت والا بنایا گیا، بڑا مرتبہ دیا گیا انسان کو باقی ساری مخلوق سے۔ چونکہ فوقیت حاصل ہے تو کھانے پینے کے ایٹیکیٹس میں بھی انسان کو اللہ کریم صلی اللہ علیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر کبھی نہ کھائیں۔ ہاں البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض کام منع کر دیے جاتے ہیں لیکن کسی نہ کسی علت کی وجہ سے ان کو روا رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آب زمزم ہے، کھڑے ہو کر پینا یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، صحابہ کی سنت بھی ہے، یہ ادب کا تقاضا بھی ہے۔ جہاں کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع کیا جاتا ہے وہاں بعض اوقات اس کو روا رکھا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں نحن ناکل فی حالت القیام عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن ناکل و نشرب، ہم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ آخر اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور تبرک کوئی چیز دیتے تو صحابہ اس کا ادب اتنا کرتے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اگرچہ ایٹیکیٹس کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے حکم یہی تھا کہ بندہ بیٹھ کر کھائے پیے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہوئی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے وہ چیز نصیب ہوئی تو اس کی قدر قیمت میں اتنا اضافہ ہوا کہ اس کے لیے انفرادی حیثیت قائم کی گئی تاکہ صحابہ کھڑے ہو کے پئیں، ایک امتیازی حیثیت بن جائے، تاکہ دیکھنے والا بھی یہ کہے کہ یار مسلمان تو پہلے بیٹھ کے کھایا پیا کرتے تھے لیکن یہاں پہ کھڑے کیوں ہوئے؟ آخر اس کی کوئی وجہ ہے۔ تو لازمی بات ہے جب وہ اس وجہ پہ پہنچیں گے تو پھر وہ وجہ سامنے آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے صحابہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر نسبت والی اشیاء کا بھی احتیاط کرتے، احترام کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اور ایک صحابی حالت جنابت میں تھا، اس کی ذمہ داری تھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پہ کجاوا کسا کرتا تھا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، وہاں ٹھہرے، رات وہاں بسر کی۔ جب روانہ ہونے لگے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیارے صحابی کو بلایا، فرمایا کہ کجاوا میری اونٹنی پہ کس دو تاکہ ہم آگے سفر پہ روانہ ہو سکیں۔ لیکن وہ حالت جنابت میں تھا، وہ ابھی پانی گرم کر رہا تھا۔ صحابہ سے اس نے کہا کہ آج میں تو حالت جنابت میں ہوں، مجھ پہ غسل فرض ہو چکا ہے، میں تو اپنے ناپاک ہاتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لکڑی کے کجاوے کو بھی نہیں لگا سکتا جو اونٹنی پہ کسا جاتا ہے، جس میں بیٹھا جاتا ہے، جو سیٹ بنائی جاتی ہے۔ تو دوسرے صحابی کی خدمت میں عرض کی کہ آپ یہ کام آج کر دیں، تو لہٰذا دوسرے صحابی نے اپنے طریقے کے مطابق اس کو کجاوے کو کسا، اور جب لوگ روانہ ہوئے اتنے میں وہ بھی نہا کے آ گیا۔ جب روانہ ہوئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے قریب اس نے اپنی جب سواری کی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے صحابی، میں نے تجھے کہا تھا کجاوا کس دے، لیکن تو نے کیوں نہیں کسا؟ وہ عرض کرنے لگا حضور میں حالت نجاست میں تھا، جنابت میں تھا،
تو اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ بظاہر کوئی نجاست نہیں تھی، نجاست مانوی اس کو کہتے ہیں، تو میں ناپاک تھا حضور، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے اس کجاوے کو میں ہاتھ بھی لگاؤں اس حالت میں۔ یہ صحابہ کا ایک کمال ادب تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اس کی اس بات پہ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درس دیا ہے وہ یہی درس ہے، لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر ہرگز نہ کھائے نہ پیے۔ تو یقیناً جتنا آپ کھانے پینے کے بارے میں آپ اہتمام کریں گے، جتنا بیٹھ کر کھانے پینے میں مزہ آتا ہے نا، اتنا کھڑے ہو کے کھانے پینے میں مزہ نہیں آتا، سچی بات ہے۔ ہاں ضمناً بعض اوقات بندہ کھڑے کھڑے کچھ نہ کچھ کھا پی لیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کھا پی لے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک رہنمائی فرمائی کہ اسے چاہیے کہ وہ کیا کر دے۔ تو جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی فرما دی، ہمیں وہاں پہ پس و پیش کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہم تعویلیں نکالتے رہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، ہمیں کسی سے غرض نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول روک دے اسے رک جاؤ۔ تو ہم نے وہی کام کرنا ہے جس سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے، جس کام سے منع کر دیا ہم نے رک جانا ہے۔ حقیقت میں یہی تابعداری ہے، یہی اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو آسانیاں دے گا۔ آج کل جو دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی اور بیاہ کے موقعوں پہ انتہائی بری حرکت کی جاتی ہے، ولیمے کے دوران خاص طور پہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، رخصتی کے دوران دیکھنے میں آئی ہے کہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، شادی حال گانوں کی دھوم پہ ایسے گونجرا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ رقص و سرور کی کیفیت ہوتی ہے، یقیناً وہ شیاطین کو دعوت دی جا رہی ہوتی۔ وہ شادیاں کیسے کامیاب ہوں گی؟ ان میں تو آٹومیٹیکلی شیاطین نازل ہو چکے ہوں گے اور وہ وسوسے پیدا کریں گے، لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنائیں گے۔ تو لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ میوزک سے ہر صورت بچیں، اس لیے کہ یہ میوزک ایسی چیز ہے کہ جو کانوں کے زنا کے برابر ہے۔ بندہ کانوں میں رس گھولتی ہوئی گانوں کی آواز کو سنتا ہے، وقتی طور پہ محظوظ ہوتا ہے، لذت ملتی ہے، لطف ملتا ہے بظاہر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کانے جب گانوں کے رسیہ ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ بے حیائی کی باتوں کو سننے میں منہمک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کانوں کو زانی قرار دے دیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی، تمہارے کان بھی زنا کرتے ہیں، تمہاری زبانیں بھی زنا کرتی ہیں، تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کہ جب تم کسی بے حیائی کے معاملات کو دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، گویا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ بے حیائی کے گانوں کو سنتے ہو تو یہ کانوں کا زنا ہے۔ جب تم بے حیائی کی باتیں کرتے ہو اپنی زبان سے تو گویا کہ یہ تمہاری زبان کا زنا ہے۔ تو لہٰذا اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اور بے حیائی کے کاموں میں ہاتھوں کا جو استعمال ہے، اسی طرح پاؤں کا استعمال ہے، چل کے جانا اور پکڑنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اگر ہم زنا سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، اور یہ تمام اعضاء انسان کے لیے باعث برکت ہیں۔ اور ان اعضاء کی قدر و قیمت کیا ہے کہ اگر کوئی جسم کا عضو کٹ جائے تو اسے دفن کرنے کا حکم ہے، ایسے آپ پھینک نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ جب زندگی میں اب دیکھیں گے تب بھی انسان کی قدر و قیمت ہے، الگ بات ہے کہ کوئی لوگ قدر کریں یا نہ کریں، لیکن جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے پورے جسم کی بڑی قدر ہے۔ اسے بہت ہی پیارے انداز میں تختے پہ لٹایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، معطر کیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اس کو کاندھوں پہ اٹھا کے پروٹوکول کے ساتھ وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس کو اپنا حفظ جاں بنا لیں، کھڑے کھڑے کھانے کی بجائے جہاں جگہ ملے بیٹھ کے کھا لیں، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اجر دے گا، یہ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ ہاں کہیں کوئی ایسی مجبوری آ جائے یا پھر کسی بزرگ کی طرف سے تبرک ملے، کوئی اللہ والے کی طرف سے نسبت والی چیز ملے، تو سچی بات ہے اس کو آپ ضرور کھڑے ہو کے ادب کر کے اس کا اظہار کریں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی اجازت ہے۔
اللہ کریم جل والا ہم سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔